ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ عالم اسلام کے عظیم رہنما، بہت بڑے بزرگ پیر طریقت شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آج انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال سے پورا بر صغیر غمزدہ ہے، سوگوار ہے۔ ہر کوئی اس کو اپنا ذاتی نقصان سمجھ رہا ہے، خاص طور پر ہندوستان کے علماء ہوں، پاکستان کے علماء ہوں، بنگلہ دیش کے علماء ہو، نیپال کے علماء ہو، سری لنکا کے علماء ہو، عرب ممالک کے علماء، ملیشیا کے، افریقہ کے جو ممالک ہیں وہاں کے علماء بھی اس کو اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انفلوئنس اور ان کا اثر و رسوخ صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہندوستان میں بھی ان کا انفلوئنس تھا، بنگلہ دیش میں تھا، پورے علماء طبقے میں تھا۔ جہاں جہاں بھی علماء روحانی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں یا خانقاہی نظام سے ان کا تعلق ہے، پورا خطہ اور یہ پورا حلقہ پیر طریقت شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو رہنما، آئیڈیل اور بزرگ مانتا رہا ہے، اور آج ان کے انتقال کے بعد یہ پورا حلقہ سوگوار ہے۔ پیر طریقت شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے رہنے والے تھے، پاکستان کی شہریت تھی، پاکستان میں ہی ان کی پیدائش ہوئی، لیکن ان کے عقیدت مند، ان کے ماننے والے، ان کے مریدین اور ان کے خلیفہ تقریباً دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اس کے بعد بنگلہ دیش میں، اور اس طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف دیشوں میں ان کے مریدین پائے جاتے ہیں۔ آج 14 دسمبر کو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ان کی وفات کی خبر آتی ہے سوشل میڈیا پر ہر کوئی تعزیت کرتا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل سامنے آتی ہے۔ شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، ذرا اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ آپ کو جان کر یقیناً حیرانی ہوگی کہ ہزاروں علماء کے شیخ، ہزاروں علماء بلکہ لاکھوں علماء جن کو اپنا شیخ مانتے ہیں، جن کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جن کی وہ بیعت کرتے ہیں، وہ خود عالم دین نہیں تھے بلکہ انجینئر تھے۔ جی ہاں، شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، فضیلت کی ڈگری انہوں نے نہیں لی تھی، بلکہ اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، پھر وہ انجینئر بنے، اور انجینئر بننے کے بعد انہوں نے ملازمت کی، چیف الیکٹریکل انجینئر بنے۔ وہ فٹ بال کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلنے کا شوق رکھتے تھے۔ اسی دوران وہ ایک بزرگ کے نزدیک آتے ہیں، ان سے تعلق بناتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ ان کے مرید بنتے ہیں، اور پھر وہ خود دنیا میں بہت بڑے شیخ بن جاتے ہیں۔ سلسلے نقشبندیہ کے سب سے بڑے شیخ کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے، لاکھوں علماء ان کے مرید بن جاتے ہیں، اور آج جب ان کی وفات ہوئی تو پورا خطہ، پورا علاقہ سوگوار ہے۔ پیر طریقت شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ویکیپیڈیا پر، انٹرنیٹ پر یا ان کے مریدین سے جو ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق یہ کہ 1 اپریل 1953 کو شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے پاکستان میں۔ پاکستان کا بہت ہی اہم صوبہ ہے پنجاب، اور پاکستان میں ایک شہر ہے جس کو جھنگ کہا جاتا ہے۔ جھنگ شہر میں پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ وہاں کے ہی ایک اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری انہوں نے 1972 میں حاصل کی۔ اس کے بعد پہلے وہ اپیرنس الیکٹریکل انجینئر بنے، پھر بعد میں اسسٹنٹ الیکٹریکل انجینئر بنے، اس کے بعد وہ چیف الیکٹریکل انجینئر کے عہدہ پر پہنچ گئے۔ اسی دوران اس علاقے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے سید زاور حسین شاہ، ان سے ان کا تعلق ہو گیا، ان کے پاس آنے جانے لگے، ان سے وظائف لینے لگے، اور یہاں آنے سے پہلے پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ فٹ بال بھی کھیلتے تھے، لوکل ٹیم میں کیپٹن رہے، اس کے علاوہ سوئمنگ کے بھی شوقین تھے اور سوئمنگ کے بھی کیپٹن رہے، چیمپئن بھی رہے۔ اس دوران انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی تھی، ناظرہ پڑھا تھا، قرآن کریم کو پڑھا تھا، حفظ بھی کیا، لیکن لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہنے کے دوران ہی وہ بزرگوں کے رابطے میں بھی آ گئے۔ اس کے بعد جب سید زاور حسین شاہ صاحب کی وفات ہو گئی تو اس علاقے کے ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، مرشد عالم کے نام سے وہ جانے جاتے تھے۔ چنانچہ سید زاور حسین شاہ کی وفات کے بعد خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی کی خانقاہ میں آ گئے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ہو گئے،
ان سے وظائف لیتے رہے، ان کی خدمت میں رہے، اور جب 1980 میں وفات ہو گئی مرشد عالم یعنی خواجہ غلام حبیب نقشبندی کی، 1980 میں تقریباً خواجہ غلام حبیب نقشبندی کی خدمت میں آئے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف 3 سالوں کے بعد یعنی 1983 میں ان کو خلافت مل گئی، اور خلافت مل جانے کے بعد پھر پورے پاکستان میں یہ دین کے علوم کو پھیلانے لگے، بیعت و ارشاد کے سلسلہ سے واضح طور پر جڑ گئے، اور دھیرے دھیرے ان کی جو بزرگیت ہے، ان کا جو تقوی ہے، وہ عوام میں مقبول ہونے لگا، اور پھر اپنے شیخ کی وفات کے بعد یہی سب سے بڑے اس سلسلہ کے شیخ بن گئے، اور ان کا اثر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا بلکہ انڈیا میں بھی محدود رہا، اور انڈیا میں بھی بڑے بڑے مدارس کے علماء ان کے خلیفہ ہیں، ان کے مرید ہیں۔ سال 2011 میں جب پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا کا دورہ کیا تو جہاں بھی وہ جا رہے تھے، جہاں بھی ان کا پروگرام ہو رہا تھا، ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا ہو رہی تھی۔ دیوبند گئے اور تقریباً وہاں لاکھوں کی بھیڑ ہو گئی۔ دلی میں آئے، یہاں ان کا ایک پروگرام ہوا جامعہ نگر کے علاقے میں، اور یہاں بھی ہزاروں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ بنگلور گئے، وہاں بہت بڑا پروگرام ہوا۔ حیدرآباد گئے، وہاں بہت بڑا پروگرام ہوا، لاکھوں لوگ ان سے مرید ہوئے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں مسجد نبوی میں ان کی مجلس لگتی ہے، اور وہاں دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں عمرہ کے ارادے سے، اور پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ملتے تھے، ان کی مجلس سے استفادہ کرتے تھے۔ اسی طرح پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پہلے زامبیا میں لگتی تھی، اس کے بعد ملیشیا میں لگنے لگی، دنیا کے اور بھی کئی ملکوں میں ان کی مجلس لگتی ہے، اور مختلف دیشوں میں جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے خلیفہ ہیں، وہاں جاتے ہیں، ان کی مجلس میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انڈیا میں جو بڑے بڑے خلیفہ ہیں، ان میں ایک بڑا نام ہے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا، اس کے علاوہ شیخ طلحہ ان کے بڑے خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں مولانا سلمان بجنوری صاحب، وہ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں ترین خلیفہ ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ اور وہاں شعبہ انگریزی کے صدر ہیں مولانا توقیر احمد قاسمی کاندھلوی، وہ پیر طریقت مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم خلیفہ مانے جاتے ہیں۔ مولانا توقیر احمد قاسمی صاحب نے تو کئی ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ پیر صاحب کی جو کئی کتابیں اردو میں ہیں اس کا ترجمہ بھی مولانا توقیر احمد قاسمی نے انگریزی میں کر رکھا ہے تاکہ وہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، ان کا فیض عام ہو۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج 14 دسمبر کو ان کی وفات ہو گئی، لیکن ان کے مریدین، ان کے خلیفہ دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی وفات کو، ان کے انتقال کو ایک اہم خسارہ بتایا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے گزارش ہے، یہ ملت ٹائمز کا چینل ہے ملت ٹی وی اردو، اسے سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس کا لنک شیئر کیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی۔